ایمرا کی خبر پہ ایکشن جو پاسکو کے ملازمین تھے، جو افسران تھے، جو ایک مافیا تھے، ان کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کشمیر امور کمیٹی کے افسران کی بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور گرمی نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا۔ چودھری پرویز کی رہائی سے پاکستان تحریک انصاف میں جان پڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ایل ڈی اے، واسا اور پی ایچ اے کی گورننگ باڈی کو فعال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ایمرا نیوز کے اوپر آج جو میرا پروگرام ہے، جو ویلاگ ہے نیا موڑ، اس میں آج بڑی اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ملکی حالات کے حوالے سے، کرپشن کیسز کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور محکمانہ خبروں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا چلیں کہ ایمرا کی خبر پہ ایکشن پاسکو جو ہے اس نے جو پاسکو کے ملازمین تھے، جو افسران تھے، جو ایک مافیا تھے، ان کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کشمیر امور کمیٹی کے افسران کی بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب کئی حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ اور گرمی نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا۔ چودھری پرویز کی رہائی سے پاکستان تحریک انصاف میں جان پڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ایل ڈی اے، واسا اور پی ایچ اے کی گورننگ باڈی کو فعال کرے۔ یہ تھے آج کے ویلاگ کے اہم تھم نیل اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور مکمل معلومات کے ساتھ جو خبریت ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ ایمرا کی خبر پہ ایکشن پاسکو کے اندر جو کرپٹ افسران تھے، جو باردانہ کے نام پہ، بوریوں کے نام پہ کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہے تھے، بلکہ اربوں روپے کی کرپشن کر رہے تھے، ان کے خلاف پاسکو کے اعلیٰ افسران نے ایف آئی اے میں مقدمات درج کروا دیے۔ پہلا مقدمہ جو درج ہوا وہ 98 کروڑ روپے کی کرپشن کا تھا۔ کس نے وہ مقدمہ اربوں روپے سے کروڑوں روپے میں لائے، ارب سے نیچے لے کے آئے، کیوں لے کے آئے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ اس مافیا کے پیچھے کون سے بہاول نگر اور ہرون آباد کے سیاستدان ملوث ہیں اور پنجاب کے مختلف شہروں کے سیاستدان ملوث ہیں؟ ملک جبران کون ہے؟ ملک جبران جو زونل آفیسر تھا پاسکو کا، اس نے کتنی کرپشن کی ہے؟ اس کے والد ملک عالم شیر جو ہیں وہ کون تھے اور کس طریقے سے وہ پاسکو کی یونین کے اوپر قابض تھے اور کس طریقے سے اپنے مفادات کے لیے وہ پاسکو کی یونین کا استعمال کرتے تھے اور ان کے پریشرائز، ان کی سیاسی سلوک کی وجہ سے جو مقدمہ درج کروایا گیا، جس کی جو مدعیہ تھی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، وہ کیسے مکر گئی کہ میں نے تو یہ مقدمہ ہی درج نہیں کرایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ مقدمہ کیسے درج ہو گیا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو مقدمہ 98 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیسے درج ہوا اور اس کے پیچھے اس کو مقدمے سے پیروائی سے روکنے کے لیے کن لوگوں نے پریشرائز کیا؟ اور جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے اپنے ایک صحافی کو موقف میں کہا جی مجھے تو اس مقدمے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ فیلڈ آفیسر سے بات کر لیں، وہ آپ کو اس حوالے سے اچھا بریف کر دیں گے۔ یعنی کہ ایک زونل آفیسر ملک جبران اور اس کا والد عالم شیر، وہ کس طریقے سے ایک سابقہ ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی اے اور سابقہ سینیٹر کا کس طریقے سے نام یوز کرتے ہیں، سارا دن ان کے ڈیڑے پہ رہتے ہیں اور ان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ دونوں سیاستدانوں کو چاہیے، دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ارد گرد نظر دورائیں کہ وہ ان کے نام کو کیسے بدنام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کروڑوں روپے کی دیاری لگا رہے ہیں اور کس فیکٹری میں انہوں نے باردانہ ابھی تک رکھا ہوا ہے اور اس فیکٹری کے بعد کتنے گن مین اس باردانہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ کوئی پولیس کی، کوئی ایف آئی اے کی ریڈ نہ ہو سکے۔ مسلح افراد اور وہ افراد جو جرائم پیشہ کی دنیا کے بہاول نگر کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ دوسری خبر پہ آتے ہیں جی۔ لاہور میں کشمیر امور کمیٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں عبداللہ جان اور ڈپٹی ڈائریکٹر زامن شاہ اور رینٹ کلیکٹر جو ہیں سجاد ملک صاحب، جو خود کو ایک اسلام آباد کی اعلیٰ شخصیت، سیاسی شخصیت، سرکاری شخصیت کے بھائی کہتے ہیں، ان کی اربوں روپے کی کرپشن پکڑی گئی۔ کرپشن کیا تھی جی؟ ایک طرف تو انہوں نے غیر قانونی طور پہ کشمیر امور کی جو اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی تھی وہاں پہ غیر قانونی حوسن اسکیمیں بنوا دیں، شور مچا، کچے مکے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے کاروائیاں ہوئیں، فرضی آپریشن، فرضی نوٹس، اور انہی اسکیموں کے اوپر کارروائی ہوئی جن کے اوپر ہر 3 مہینے کے بعد کارروائی ہوتی ہے۔ نہ سادی تون، نہ رفیق گارڈن،
نہ مرحبا سٹی، نہ مدینہ گارڈن، نہ ایان گارڈن، یعنی کہ ایسی کوئی سوسائٹی نہیں تھی جو بااثر تھی، جن کے ساتھ کی گٹھ جوڑ تھی، ملی بھگت تھی، پیسے کا لین دین تھا، وہاں پہ آپریشن ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے سب اعلیٰ افسران کو رام کرنے کے لیے ایک ایسی فلم چلائی، فرضی نوٹس جاری کیے اور فرضی آپریشن کیے، وہاں پہ جا کے کھڈے ڈال دیے، وہاں پہ جا کے چار دیواری توڑ دی، وہاں پہ جا کے ہلکی پھلکی کارروائی کی، نہ کوئی گھر گرائے گے، نہ کوئی ایسی چیزیں گرائیں گی۔ ایک ہی مارکیٹ رکھی ہوئی ہے جس کو بار بار گراتے ہیں، ہلکا پھلکا ٹچ مرمت کرتے ہیں، پھر اس کو گرانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کشمیر امور کی کارروائی تھی۔ اور سب سے بڑی اہم بات، اس کشمیر امور کی پراپرٹی سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا نا، وہ کہاں جاتا تھا؟ اب آپ کو مزے کی بات بتانے لگے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم نقطہ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کے آنے لگے ہیں۔ وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ جو اربوں روپے کی اراضی تھی، یہاں سے اکٹھے ہونے والا پیسہ آزاد کشمیر حکومت کے تحت چلنے والے ٹرسٹ، ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹی اور ٹرسٹ اداروں میں جاتا تھا، فلائی کاموں کی مد میں۔ پہلے تو بڑا اچھا خاصا جاتا تھا، اب کیسے جائے؟ وہاں پہ تو حسن اسکیمیں بن چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ تو جناب پلاٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی ہڈن پراپرٹی تھیں جن کا رینٹ سجاد ملک صاحب اور زامن شاہ صاحب کی جیب میں جاتا ہے، کیوں نہ کہ ایک بندے کو ہو گئے ہیں 20 سال، ایک کو ہو گئے ہیں 15 سال۔ موقع خان ہوتا تھا ایک پٹواری، وہ بھی بیچارہ وہاں پہ فوت ہو کے نکلا، اور ان لوگوں کی اتنی وہاں پہ شکنجے مضبوط ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی وفاقی وزیر، کوئی سیکٹری، کوئی اعلیٰ افسران، کوئی آزاد کشمیر کی حکومت ان کے خلاف نہ تو ایکشن لے سکتی ہے، نہ ان کی ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ بہانہ کیا ہے جی؟ ان کو ریکارڈ کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو ریکارڈ کا پتہ ہے وہ اربوں روپے کی جو اراضی ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور جو کروڑوں روپے کا ریونیو ہے وہ آدھا پچادہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے، بقایا ان کی جیبوں میں جاتا ہے، اور ان کے اثاثے بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے عزیزوں کا وہاں پہ مختلف ریئل اسٹیٹ کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مختلف ہاؤسنگ اسکیموں میں وہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں۔ ہم ان کی کتنی پراپرٹی ہیں وہ بھی سامنے لے کے آئیں گے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بڑے اہم ترین ثبوت آ چکے ہوئے ہیں کہ زامن شاہ کی کتنی پراپرٹی ہیں، سجاد ملک کی کتنی پراپرٹی ہیں، اور کتنے عرصے پہ یہ تعینات تھے، ان کے عزیز و کراب کے حوالے سے کتنی پراپرٹی ہیں۔ ہم نے ان کے شناختی کارڈ کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کی ہے، پورا ایک پلندہ تیار کیا ہے کہ ان کی اتنی سیلری تھی اور یہ کہاں کہاں سے ان کے پاس یہ اثاثے آئے ہیں، اور جو مختلف ادارے ہیں، جو ٹرسٹ ادارے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے تحت چلنے والے، ان اداروں کو سربراہوں کو بلا کے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے پاس پہلے کتنی اماؤنٹ آتی تھی، اور اب یہ ریونیو نہ آنے کی وجہ سے آپ کے ادارے کس حال میں ہیں۔ انتہائی کہتے ہیں کہ جی مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ ادارے، کیوں نہ کہ وہ جو سارا پیسہ تھا وہ زامن شاہ اور جناب سجاد ملک صاحب کی جیب میں جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں جی سیاست کی طرف۔ پنجاب کے کئی حصوں کہ پنجاب جو تھا وہ کئی حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ پیپل پارٹی نے جنوبی پنجاب سنبھال لیا ہے، گیلانی فیملی جنوبی پنجاب میں بیٹھی ہوئی، انہوں نے بڑے ایک ہی گھر سے پنجاب 5 بندے جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں آ چکے ہوئے ہیں، بڑی بات ہے۔ ڈلیور کیا ہے، لوگوں سے پیار محبت میل جلن سب کچھ کیا، اور جیت کے والد صاحب سینٹر چیئرمین سینٹ بن گئے۔ اس کے بعد ایک بھائی ایم پی اے، بقایا 3 بھائی جو ہیں 4 بھائی وہ ایم این اے بن گئے، تو یہ بڑی کامیابی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، ساہیوال، سرگودا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ میں تقسیم ہو گیا، جبکہ رہ گیا راولپنڈی بیچارہ چھوٹا سا، تو وہ ڈویژنل جو تھا وہ وفاقی حکومت اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کے حصے میں آ گیا۔ تو یہ تھی پنجاب کی چھوٹی سی کہانی جو اس وقت کہانی گھر گھر کی بنی ہوئی ہے، اور ایک پنجاب کئی پلیٹوں میں بٹ چکا ہے جی، یعنی کہ پارٹیوں میں بٹ چکا ہے جی۔ لوڈ شیڈنگ اور گرمی نے شہریوں کا جینا دو بر کر دیا۔ وابٹا حکام نے عملے اور وسائل کی کمی کا بہانہ بنا کے لمبی تال کے جو ہے نا وہ سو ہی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سانوں کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، ان کے دفاتر میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ان کے جو عزیز و کاب ہیں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، چوری ویسے ہی جاری ہے، اور بڑی بڑی کرپشنیں ہو رہی ہیں۔ خود جہاں ان کی دل کرتا ہے اسی میٹر کو وہ ٹیمپرنگ کا بہانہ بنا دیتے ہیں،
اس بیچارے کو جس کا ٹیمپرنگ کا اوپر بہانہ بناتے ہیں، جس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ثابت یہ کر نہیں سکتے، لیبارٹری میں جا کے اس کو لے جاتے نہیں ہیں، باروں بار اس کو نوٹس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر باروں بار ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، اس کو جناب خطرناک ترین ملزم قرار دے دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ جو 20-25 ہزار روپیہ اپنا بل نہیں ادا کر پاتا. ٹھیک ہے، اتنا ظلم ہے. یہ اصل حکومتیں گرانے اور بنانے والے تو وابڈا والے ہیں. ہم ایسے ہی ادھر ادھر الزام لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ان کے سانسیں چیک کیے جائیں یہ کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں. جناب ہم آپ کو وابڈا کی لوڈ جو ہے پورا ایک ڈسٹرکٹ کی ایسی سٹوری لے کے آ رہے ہیں ان کے ثبوتوں کے ساتھ. کمرشل، رہائشی، ڈومیسٹک اور انڈسٹریل کس طریقے سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، کس طریقے سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو انہوں نے جناب تھبو لے کے بڑے بڑے غیر قانونی جناب اور وہاں پہ کنیکشن لگا دیے ہیں، ٹرانسفارمر فٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ان کو وہ خبر لگتی ہے یا کوئی رپورٹر اطلاع کرتا ہے تو جناب یہ اس کو فون کرتے ہیں، بھائی تیرا آج ٹرانسفارمر یا میٹر اترنے لگئی تو سانو کچھ لاؤ. گل اتنے تک چلی گئی ہے. اور جی گل اتنے تک جاتی ہے نا وہ گل جیب تے آ کے ختم ہو جاتی ہے. اینی کہانی کی وابڈا دی. چودھری پرویز لائی کی رہائی سے پاکستان تحریک انصاف میں جان پڑ گئی اور کچھ جو مردہ گھوڑے تھے جو قیدیوں کے اوپر سیاست کر رہے تھے جناب وہ تو ہو گئے ہیں جناب فارغ مینس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرویز لائی صاحب کے آنے کے بعد برسٹر گوہر علی، اسد کیسر، عمر ایوب جو خاصے ایکٹیو تھے، آپ سین شروع ہو جاتا سی مار کٹائی، آپ اسیہ کر دیں گے. امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، کبھی اس کا ڈائلاگ آتا تھا، کبھی اس کی طرف سے کسون آتا تھا، کبھی کسی کی طرف سے ٹانگ آتی تھی. وہ جناب ایک دم تتر بتر ہو گئے کیونکہ پتہ چلنے لگا تھا کہ اصل حقیقی جو وارث ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ میدان میں آ گئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے عمران خان باہر آئے. یہ ایسے بیانات دیتے تھے کہ جناب ہم کسی سے معافی کیوں مانگے. ہم نے تو کبھی باپ سے بھی معافی نہیں مانگی، ہم نے کبھی دادے سے بھی معافی نہیں مانگی. تو جناب اس طرح کے ڈائلاگ بڑے بڑے مار کے نا عوام میں ایسے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے والے. ٹھیک ہے، کبھی کہتے تھے پروگرام بڑھ گیا، کبھی کہتے تھے ہمیں یہ ہو گیا، کبھی کہتے تھے وہ ہو گیا. تو یہ تمام کریکٹر رنگ باز اور جو نہیں عمران خان کہتے متھے رنگ دواں گے، وہ سارے کریکٹر غائب ہو گئے ہیں. اب میدان میں چودھری پرویز لائی اور اس کی ٹیم جو ہے وہ آ چکی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی توجہ ایک بڑے اہم ترین ایشوز کی طرف کرانا چاہتے ہیں. وہ بڑی ایکٹنگ ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ وہ عوام میں ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن محکموں کی طرف سے ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچائی جا رہی جس سے عوام خوش ہو. اب میں 3 محکموں کی بات کرنے لگا ہوں، ایل ڈی اے، پی ایچ اے اور واسا کی. ان کی کئی سالوں سے نگران حکومت سے بھی پہلے ان کی گورننگ باڈی معطل ہو گئی ہوئی تھی. گورننگ باڈی بحال فعال نہ ہونے کی وجہ سے تینوں محکمے پی ایچ اے، ایل ڈی اور واسا میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں نا وہ التوا کا شکار ہیں. کئی بزنس مین پریشان ہیں، کئی ڈیولپر پریشان ہیں، کئی اور لوگ جو پارک بنانا چاہ رہے ہیں یا سیوریج کا کام ہے، جو بھی ہیں جو وہ سب کے سب پریشان ہیں. دیکھیں جی، جن کا ایک نمبر کام ہے گورننگ باڈی فعال کی جائے، ان کے کام کیے جائیں. ٹھیک ہے، شہریوں کے مسائل حل کیے جائیں. یہ حکومت مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مسائل حل کرنے دیے جائیں. محکموں میں ثانیے پیدا کی جائیں، عوام کو ریلیف دیا جائے. ایل ڈی اے، پی ایچ اے، واسا میں گورننگ باڈیز بنائی جائیں تاکہ وہ فعال ہونے کے بعد وہ جناب لوگوں کے درا کام کریں. اور اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے 100 کیسز کے بعد اس 100 کیسز کی پرفارمنس کے اوپر ایک تقریب رکھے اور ان افسران کو جنہوں نے انتہائی ایمانداری سے، انتہائی دیانتداری سے، انتہائی فاسٹ ٹریک کے اوپر، انتہائی بغیر کسی اعتراض لگائے عوام کو پریشان کیے وہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں، ان کے مسائل حل کیے ہیں، ان کو تقریب میں بلا کے ایوارڈ دیے جائیں اور ان کی پروموشن کی جائے. اور یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ میں نے آپ کی طرف آپ کو بتایا ہے. آپ اس کے اوپر فوکس کریں اور اس میں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایل ڈی اے، پی ایچ اے اور واسا میں پبلک ڈیلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ ابھی تک گورننگ باڈی فعال نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں جو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا نا کہ
قصور، شیخ ابرا، ننکانہ جو ہیں وہ ان کی جو حسن اسکیمیں ہیں وہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو آپ نے جاری کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ ایل ڈی اے کے اندر آ چکی ہیں اور ان کا ریکارڈ ایل ڈی اے منتقل کیا جائے. تو مزے کی بات بتا دوں کہ جو محکمہ بلدیات ہے نا، وہ نہ تو اپنے وزیر کی بات سن رہا ہے، نہ ہی اپنے جو صوبائی سیکٹری ہے ان کی بات کے اوپر کوئی اہمیت دے رہے ہیں، بلکہ وہ نا اندر لے کھاتے جو غیر قانونی حسن اسکیمیں ہیں نا، جن کے خلاف آپریشن ہونا ہے، جن کے خلاف کوٹا لگنا ہے، وہ ان کی پشپ نہیں کرتے ہوئے وہ ریکارڈ ابھی تک ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی فوکس کریں اور آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور بتائیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے نیا موڑ، یہ آپ کو کیسا لگا. کمنٹ میں اپنی جو رائے ہے اس سے لازمی آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.